السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے لیول 4 کا سبق نمبر 20 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا پارہ 23واں ہے اور اس کے صفحہ نمبر 16 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارا یہ پارہ بلکہ صفحہ نمبر 15 کی بھی کچھ آیات باقی ہیں، تو الحمدللہ آج ہمارا 23واں پارہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ سورۃ صاد اور سورۃ زمر کی آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ سب کے سامنے ہیں ماشاءاللہ۔ کل ہم نے بڑا ایک خوبصورت واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ پڑا تھا۔ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے انہیں آزمانا چاہا تو ان پر ایک ایسی آزمائش آئی کہ ان کا اہل و عیال بھی ان سے چھن گیا، ان کا مال و دولت بھی اور بیماری بھی آ گئی۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی تکلیف یا جو پریشانی آپ کو پہنچی اس پریشانی کا بھی وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ کیا مطلب اس پریشانی کو بیان کر کے اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہے اور اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف چھوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، بیماری، مال و دولت، نعمتیں سب کچھ چھن گئے اللہ، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آج ہم شروع کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر عبدنا ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کیجئے، واسحاق، اور اسحاق کو، وذکر عبادنا، عبد ان کی جمع ہے عباد، وذکر عبادنا، ہمارے بندوں کو یاد کیجئے۔ کون سے بندے جی؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ اولی الایدی والابصار، کیا مطلب جی اولی الایدی والابصار کا مطلب ہے کہ وہ لفظی مطلب تو ہو گیا ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے، ہاتھوں اور آنکھوں والے۔ کیا مطلب اللہ رب العزت نے ان پر بہت احسانات کیے تھے۔ ایدی والابصار سے مراد نعمتیں اور اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق اور یعقوب پر اللہ نے بہت انعامات کیے۔ خود اللہ نے فرمایا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا، انا بے شک ہم نے، اخلصناہم ہم نے انہیں چن لیا، بخالصۃ ذکر الدار، خالص جو نصیحت پکڑنے کا گھر ہے ہم نے اس کے لیے ان کو چن لیا۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، عندنا ہمارے ہاں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، البتہ چنیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ مصطفین مصطفیٰ سے ہے نا، استفا یستفی کا مطلب کیا جی؟ چن لینا۔ لمن المصطفین، چنیدہ میں سے تھے، چنے ہوئے۔ اخیار خیر ان کی جمع ہے، مطلب بہترین اور چنیدہ لوگوں میں سے تھے وہ ہمارے ہاں۔ وذکر اسماعیل، اسماعیل کو یاد کیجئے، والیسع، اور یسع کو یاد کیجئے، وذوالکفل، اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، کل من الاخیار، یہ سب کے سب ہی، خیر ان کی جمع اخیار، بہترین بندے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ تو حضرت یسع علیہ السلام یہ بھی ایک اللہ کے
نبی گزرے ہیں اور ذوالکفل، اگرچہ ان کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے یا نیک بندے تھے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، کیونکہ ان کا ذکر انبیاء اور رسول کے ساتھ آیا، یہاں پر بھی آیا اور سورۃ الانبیاء میں بھی آیا۔ تو فرمایا ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ اور انجام کیا ہے جی جو اس پر عمل کرنے والے ہیں؟ فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقین کے لیے البتہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، لحسن مآب، بہترین رہنے کی جگہ، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اچھا وہ کیا ہے بہترین ٹھکانہ؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، جنت ان کی جمع جنات، باغات ہیں، کیسے باغات ہیں؟ عدن، ہمیشگی کے۔ اچھا مزید ان باغات کی کیا صفت ہے جی؟ مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، کس کے لیے؟ مطلب اہل جنت کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، مفتحۃ لہم، ان کے لیے یعنی اہل جنت کے لیے، الابواب، دروازے۔ کیا کر رہے ہوں گے وہ جنت میں؟ متکئین فیہا، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، اے اللہ گرچہ گناہ گار ہے، سیاکار ہے، اے اللہ تیری رحمت کی امید ہے، اللہ اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے، تیری رحمت کی امید بھی ہے، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں بنا دے۔ متکئین فیہا، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان جنتوں میں، یدعون فیہا، دعا کر رہے ہوں گے ان میں، کیا دعا؟ یا پکار رہے ہوں گے، یا مانگ رہے ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے، بفاکہۃ، میوہ جات، پھلوں کو، کثیرۃ، بہت زیادہ، وشراب، اور پینے کی چیزوں کو، دودھ، شہد، پینے کی چیز کے لیے شراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی، وہ جو عورت شرم و حیا کی وجہ سے نگاہیں جھکا لے، تو یہ ایسی صفات والی اللہ کی پاک باز مخلوق حوریں ان کے لیے ہوں گی، قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکا لینے والی۔ اطراب کم عمر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم عمر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ھذا، یہ ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یا جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، لیوم الحساب، بدلے کے دن کے لیے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لرزقنا، البتہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، اس کا کوئی ختم ہونا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا ایسا رزق ہے جس کا کوئی نفاد نہیں ہے۔ نفد ینفد مطلب ختم ہو جانا، تو یہ ایسا رزق ہے جو ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والا رزق ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اہل جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، بشارت ہوتی ہے، تو ساتھ اہل جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں دونوں تذکرے ایک ساتھ آتے ہیں، کیونکہ انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ بعض اوقات وہ رغبت دلانے سے مانتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کے یہ بندے ڈرانے سے مانتے ہیں۔ ہے جی، ترغیب و ترہیب اسی کو کہتے ہیں نا، ترغیب کا مطلب کسی چیز میں رغبت دلانا، ترہیب کا مطلب ڈرانا۔ تو یہ ترغیب تھی جنت کا بیان، اب ترہیب سنیے۔ ھذا، یہ تو سب جو گزرا اہل جنت کے لیے ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک البتہ سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، لَشَرَّ مَآب، البتہ برا ٹھکانہ ہے، طاغین کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم، جہنم ہے، یصلونہا، وہ جہنم میں پہنچیں گے، فبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے، ھذا، یہ، فلیذوقوہ، بس چاہیے کہ وہ اس کو چکھیں، حمیم، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ، جہنمیوں کی پیپ وغیرہ، وآخر من شکلہ ازواج، وآخر، اور ایک اور عذاب ہوگا اس کے علاوہ، کوئی دوسرا عذاب بھی ہوگا، من شکلہ، اسی جیسا،
اسی جیسا ایک اور عذاب بھی ہوگا، ازواج، اس سے ملتا جلتا، اس کا جوڑا، مطلب اسی سے ملتا جلتا کوئی اور عذاب بھی ہوگا. ھذا فوج مقتحم معکم، اور یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہونے والا ہے. مطلب جیسے تم جہنم میں پہنچے تو گروہ در گروہ جہنم کے اندر ٹولیاں آتی جائیں گی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. لا مرحبا بہم، انہیں خوش آمدید نہیں ہے. خوش آمدید تو اہل جنت کو ہے، جہنمیوں کو کوئی مرحبا نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں. کیوں؟ انہم صالوا النار، کیونکہ بے شک وہ تو آگ میں جانے والے ہیں. قالو، وہ کہیں گے، بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی خوش آمدید نہ ہو. مطلب جو پہلے جہنمی موجود ہوں گے، جب ایک اور گروہ آئے گا تو یہ جہنمی انہیں کہیں گے تمہیں خوش آمدید نہ ہو، تو یہ انہیں کہیں گے تمہیں خوش آمدید نہ ہو، تمہیں مرحبا نہ ہو. کیوں؟ انتم قدمتموہ، کیونکہ تم نے اسے بھیجا ہے لنا، ہمارے لیے. مطلب ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے تو آج یہ جہنم یہ تمہاری وجہ سے ہمیں ملی ہے. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، کتنی بری جگہ ہے، کتنی بری یہ جگہ ہے ٹھکانہ پکڑنے کی. تو آپ نے دیکھا اہل جنت کے بدلے کے بارے میں اللہ نے آیت نمبر 49 میں کیا فرمایا؟ لحسن مآب، اچھا ٹھکانہ. اور اہل جہنم کے بارے میں کیا فرمایا؟ لشر مآب، لحسن مآب لشر مآب. قالو، وہ کہیں گے جہنمی، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے یہ بھیجا ہے. مطلب جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور ہم اس حال میں پہنچے، فزدہ عذابا، تو اللہ اسے اور عذاب دے، ضعفا، دگنا، فی النار، آگ میں. اے اللہ اسے اور دگنا عذاب دے آگ میں. اللہ اکبر. تو آپ کے علم میں ہے یہ، اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ پڑھ چکے ہیں کہ اہل جہنم ایک دوسرے سے آپس میں کیا کریں گے؟ مکالمہ کریں. وقالو، اور وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہمیں، لا نرا رجالا، ہم ان آدمیوں کو نہیں پا رہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے، کننا نعدہم من الاشرار، جنہیں ہم سمجھتے تھے، شریر ان کی جمع ہے اشرار. مطلب یہاں پر نقصان والے یا فقراء مساکین مراد ہے. اہل مکہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو ہر تکلیف اور مصیبت کا قصوروار سمجھا کرتے تھے. قحط سالی آ جاتی تو کہتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم پر قحط سالی آ رہی ہے، نعوذ باللہ. تو فقراء مساکین صحابہ کو یہ سمجھے کہ ان کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے گریبانوں میں نہ جانتے بلکہ دوسروں کو مصیبتوں کا سبب سمجھتے. تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بندے نہیں یہاں پر دکھائی دے رہے، وہ جنہیں دنیا کے اندر ہم بڑا کم تر سمجھا کرتے تھے، دنیا میں ہم انہیں شریر سمجھا کرتے تھے. پھر خود ہی اقرار کریں گے، کیا کہیں گے؟ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں مذاق بنایا ہوا تھا؟ سخریا، مذاق. ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں. مطلب کیا دنیا میں ہم ان کا بس مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہ جنت میں ہیں، یا پھر آج ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ فرمایا ان ذالک، بے شک یہ ذالک ہوتا تو وہ ہے بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے، قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ. ان ذالک، بے شک لحق، البتہ حق ہے. کیا؟ تخاصم اہل النار، اہل النار کا آپس کا جھگڑا. یہ جو جہنمیوں کا آپس کا جھگڑا ہے یہ بالکل بے شک حق ہے. قل، کہہ دیجئے، انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، متنبہ کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کون اللہ؟ الواحد القہار،
وہ اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، قوت والا ہے۔ اللہ کی صفات الواحد القہار، تیسری صفت، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پانچ صفات۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الغفار، وہ بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، وہ ایک عظیم خبر ہے، کہہ دیجئے وہ ایک عظیم خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ ما کان لی من علم، مجھے کوئی علم نہیں ہے، ما کان نہیں ہے لی مجھے، من علم کوئی علم، کس کا؟ بالملأ الاعلی، وہ جو مقام و مرتبے والے فرشتے ہیں، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے نہیں تھے۔ ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا تھا، آپ تو وہ بتانے والے تھے۔ ان یوحا الیہ، میری طرف تو بس وحی کی جاتی ہے، الا، سوائے انما انا نذیر مبین، سوائے یہ کہ بس میں تو ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا، واضح طور پر، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے بس وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب شروع ہو رہے جی شیطان یا ابلیس، ابلیس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور فخر و تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ ہے، اور آپ سورۃ البقرہ اور دیگر کئی صورتوں میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اذ،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت سے کچھ غالباً ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم تھا. فہیم بھائی آپ مجھے کو ہوسٹ بنا دیجیے پلیز. جی بارک اللہ فیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور فہیم بھائی آپ پلیز کلیئر کر دیجیے گا اگر میری سلائڈز وغیرہ کلیئر ہے تو الحمدللہ، نہیں تو میں اسکرین شیئر کر دوں انشاءاللہ. چلیے الحمدللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال ربک للملائکۃ، اذ قال ربک جب کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا جی؟ انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن انسان، بشر من طین مٹی سے، فاذا سویتہ، پس جب میں اس کو برابر کر لوں، مطلب اس کو اچھی طرح بنا لوں، ونفخت فیہ، اور میں اس میں پھونک دوں، من روحی، اپنی روح میں سے، جب میں اسے اچھی طرح برابر بنا لوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو کیا کرنا ہے؟ فقعوا، فا پس، قعوا گر پڑو، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدے میں، اس کے لیے سجدے میں گر پڑو. فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون سب نے، تاکید ہے کلہم اجمعون، کلہم تمام، اجمعون سب کے سب، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، سوائے ابلیس کے. پہلے تو یہ کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا نہیں، وہ تھا جنوں میں سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بکان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کی کیا کی؟ نافرمانی کی. تو الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس نے منع کیا تجھے، ان تسجدا، یہ کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، اس کے لیے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ استکبرتا، اصل میں تھا استکبرتا، چیپٹر وہ 6 حرفی ہے نا، استغفارہ والا، تو اصل میں تھا استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو ہے عالین، بڑے بڑے بننے والوں میں سے، علو سے نا بلندی، مطلب تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یا تو نے تکبر کیا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال، ابلیس نے کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان کی بہتری کی. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے اسے پیدا کیا، من طین، مٹی سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو، مجھے آگ سے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ تکبر اور میری برتری کی وجہ ہے، جس وجہ سے میں اسے سجدہ نہیں کر رہا. اللہ اکبر. قال، اللہ نے فرمایا، فخرج منہا، اس سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے. رجیم کا لفظی مطلب مردود، تو دھتکارا گیا، دور کیا گیا ہے، مطلب اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، کب تک؟ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک، بدلے کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہو. اللہ اکبر، کس قدر سخت عذاب. قال، کہنے لگا، ربی، ہے میرے رب، فانذرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک، یبعثون، جس دن انہیں اٹھایا جائے گا. اے اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے، یبعثون، جس دن انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا. قال، اللہ نے فرمایا، فانک من المنذرین،
پس بے شک تو ہے مہلت دیے گیوں میں سے، منذرین بے شک تو مہلت دیے گیوں میں سے ہے. کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک. ایک دن جس کے اندر ایک معلوم وقت ہے، ایک مقرر وقت ہے جس میں قیامت قائم ہونے والی ہے، قبروں سے لوگ نکلنے والے ہیں، اس دن، اس وقت کے دن تک تجھے مہلت ہے. منذر ہے تو منذرین میں سے ہے. قال ابلیس نے کہا فبعزتک، با یہاں قسم کے معنی میں ہے. یاد رکھیے گا یہ 3 حروف ہیں جو قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ہاں جی چیٹ میں بتائیے وہ کون سے 3 حروف ہیں جو قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جی قال، اس نے کہا فبعزتک، پس قسم ہے تیری عزت کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم. لأغوینہم، البتہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین سب کے سب کو. البتہ اللہ میں ان سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا. ہاں سب کو نہیں، الا سوائے عبادک تیرے بندے، منہم ان میں سے، المخلصین جو چنیدہ ہیں، سوائے تیرے چنیدہ بندوں کے، باقیوں سب کو میں گمراہ کروں گا. قال، کہا فالحق، پس حق ہے، والحق اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں. مطلب اللہ کو، اللہ کے شایان شان یہی بات ہے کہ وہ اللہ حق ہی کہے، اس کی بات صرف حق پر مبنی ہو. اس وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف حق پر مبنی ہے، درستگی پر مبنی ہے، جس کے آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، کوئی اس کا توڑ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کے فرمان حق ہی ہوا کرتے ہیں. خود اللہ نے فرمایا فالحق والحق اقول لأملأن جہنم، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من کا تجھ سے، اے ابلیس تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، اور کس سے؟ وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور اس سے جس نے تیری اتباع کی، منہم ان میں سے، اجمعین سب کے سب، وہ سب کے سب جنہوں نے بھی تیری اتباع کی، ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا. قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواضع، عاجزی اختیار کرنے والے تھے، سادگی کو اپنانے والے تھے. آپ تکلف کرنے والے نہیں تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا، ہمیں تکلف سے. اور ایک حدیث کے اندر حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، حتیٰ کہ مہمان کے لیے بھی تکلف کرنے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مہمان کے لیے بھی تکلف کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. اور عرب لوگ سب سے بہترین سخاوت اس کو سمجھا کرتے تھے، سب سے اچھی ان کی ضیافت وہ ہوتی تھی کہ جو کچھ گھر میں موجود ہے اس کے ساتھ ضیافت کی جائے. بلکہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ الجود، جود کہتے ہیں سخاوت کو، الجود بما هو الموجود، سخاوت اس چیز کا نام ہے جو موجود ہے وہ حاضر کر دو. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ میں تم پر اس سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور البتہ آپ ضرور جان لیں گے اس کی خبر کو، بعد حین، ایک مقرر وقت کے بعد، ایک مقرر وقت کے بعد آپ اس کی خبر کو جان لیں گے. تو الحمدللہ جی اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ صاد کو مکمل کیا. اس سے پہلے کہ ہم سورۃ زمر کی طرف چلیں، آپ لوگوں کے میں جوابات بھی دیکھ لوں. ماشاءاللہ آپ میں سے 41 لوگوں نے جواب دیا ہے. میں اس جواب کو جواب سمجھوں گا جس میں ایک ہی میسیج میں تینوں حروف ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے اور صحیح لکھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، الگ الگ نہیں. تو سب سے پہلے جن کی طرف سے درست جواب موصول ہوا وہ ہیں سسٹر اریبہ عمران اور زبیر اسلام، اور مزید ہیں جی محمد مزمل ظہیر.
اکثر لوگ فا کہہ رہے ہیں، فا قسم کے لیٹرز میں سے نہیں ہے. اور مزید جواب ہے جی ڈاکٹر اختری آپ کا جواب بھی درست ہے. چلے ماشاءاللہ کافی نام میں نے لے لیے. تو 3 حروف جو کون سے 3 حروف جی جو قسم کے لیے عربی میں یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں واو، وہ تو مشہور ہے نا، واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے. دوسرا ہے با، باللہ اللہ کی قسم. تیسرا ہے تا، تاللہ اللہ کی قسم. واللہ باللہ تاللہ، ٹھیک ہے جی. واو با تا، یہ 3 لیٹرز ہیں جو قسم کے معنی میں. ان میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہے واو، جو سیکنڈ نمبر پر یوز ہوتا ہے وہ ہے تا، اور جو تھرڈ نمبر پر یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ با. تو یہاں پر آیا تھا فابی عزتی کا، بی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، با یہاں پر آیا، ٹھیک ہے جی. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. تو الحمدللہ ہم نے سورۃ صاد کو مکمل کیا. تو چلیں ہم اپنے وقت میں سورۃ زمر کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ابتدائی 30-31 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور ہمارا 23واں پارہ آج اللہ کی توفیق سے مکمل ہونے جا رہا ہے. کل اس کی 75 آیات ہیں، مکی صورت ہے، اور اس کا نام اس کی آیات 71 اور 73 کی مناسبت سے رکھا گیا. زمر اصل میں گروہوں کو کہتے ہیں. زمرۃ ان کی جمع گروہ، گروہوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لوگوں کا ایک پورا گروپ. تو قیامت کے دن بعض لوگوں کو گروپس کی شکل میں جنت کی طرف چلایا جائے گا، اور بعض لوگوں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا. تو یہ اس مناسبت سے سورت کا نام ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ آنے والے سیشن میں پڑھیں گے 24ویں پارے میں. سورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ خالص اللہ کی توحید ہے، توحید کی دعوت ہے، توحید کے اثبات اور شرک کی مذمت کے مختلف دلائل ہیں، دعوتیں قرآن کا باب باندھا گیا ہے. سورت کے آخری حصے میں کافرین اور متقین کے مختلف انجام بیان کیے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل ہونا ہے کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، جو غالب اور حکمت والا ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا، بلکہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، پس اللہ کی عبادت کیجئے، مخلص اللہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین سے مراد یہاں عبادت ہے، مطلب اپنی عبادات کو ایک اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے آپ اس کی عبادت کیجیے. اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے مطلب آپ کی نماز، روزہ، حتیٰ کہ ابھی آپ ایک نفلی عبادت میں مشغول ہیں. کیا نفلی عبادت؟ جی آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. بلکہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت دین کے علم کو سیکھنا یا سکھانا. اللہ ہمیں اس کے ساتھ مشغول رکھے. تدم حیات اللہ رب العزت ہمیں دین کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے رکھے، آمین. تو فرمایا کہ کوئی بھی عبادت کی قسم ہے اس کو خالصتاً اللہ کے لیے کیجئے. اس کے اندر ریاکاری، دنیاوی مفاد، تعریفوں کا سننا، بڑا پن، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خالص اللہ کے لیے. الا، خبردار، جان لو. الا کئی مرتبہ یوز ہوا قرآن جی میں. یہ حرف تنبو ہے، مطلب متنبع کرنے کے لیے یہ لفظ یوز ہوتے ہیں. الا جان لو، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص، خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنا لیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پر آپ نے ذرا اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنا ہے. پہلے آپ ذرا ان آیات کو پڑھ لیجئے، ہم یہاں سے بات آگے شروع کرتے ہیں.
جی بارک اللہ فیکم. دیکھیں بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بلکہ اکثر یعنی میرے والد صاحب اکثر مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک انسان کس طرح یعنی یہ کیسے یہ انسان کی عقل میں آتا ہے کہ ایک انسان کسی اپنے جیسے انسان کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دے، یعنی جس کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ وہ میری طرح کا ایک انسان تھا، کھانا بھی کھاتا تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھیں، پھر وہ مر گیا، پھر مٹی میں چلا گیا، کیسے وہ اس کے سامنے سجدے کر سکتا ہے؟ کیسے وہ اپنے جیسے انسانوں کی مورتیاں بنا کر پتھروں کی ان کو سامنے رکھ کر ان کی عبادت کر سکتے ہیں؟ مطلب انسان کی عقل. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی اس وجہ کو بیان کیا کہ کیوں وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، کیوں وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. فرمایا والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا من دونہ، اس اللہ کے علاوہ اولیاء، ولی ان کی جمع اولیاء یعنی دوسروں کو اپنا حمایتی اور مددگار بنا لیا ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، الا مگر لیقربونا، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں، اللہ اللہ کے زلفا، قریب کرنا. ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم ان بتوں کی عبادت یا ہم اور آج کے دور میں بھی جو مسلمان آپ کو ایسی جہالتوں کے اندر پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، وہ کہیں گے جی ہم اس لیے ان کو راضی کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ راضی ہوئے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس لیے ان کی عبادت کریں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ان مشرکین مکہ کا جواب تھا جو آج کے دور میں بعض لا علم قسم کے مسلمان جو ایسی بدعات یا جہالات میں پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی جواب ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کس چیز میں؟ فی ما ہم فیہ یختلفون، جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، جس میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کس کو؟ من ہوا کاذب کفار، وہ جو جھوٹا ہے، بہت ناشکرا ہے، بہت ناشکرا اور جھوٹا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے دل پر ایسی مہر ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہے، ان یتخذ ولدن، کہ اللہ کسی کو لڑکا پکڑ لے، مطلب اللہ کسی کو اولاد بنا لے، اگر اللہ چاہے ان یتخذ، یہ کہ وہ بنائے پکڑے، ولدن اولاد، لاصطفیٰ، تو وہ چنے گا، مما یخلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہے گا. مطلب تم فلاں فلاں کو کہتے ہو وہ اللہ کا بیٹا، وہ اللہ کا بیٹا، تو اگر اللہ اولاد بنانا چاہے گا تو اللہ خود کسی کو چن لے گا، اختیار کر لے گا. لیکن اصل بات کیا ہے؟ سبحانہ. کل کے لیسن میں بھی گزرا تھا، جہاں اللہ سے شرک کی نفی ہوگی وہاں اللہ کی تسبیح ہوگی، وہ اللہ پاک ہے. یہ جو اللہ کی طرف کبھی بیٹوں کی، کبھی شرکاء کی نسبت کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پکڑ کر کسی کو اللہ کے قریب کرے گا. اللہ تو خود انسان کی شرک سے زیادہ اس کے قریب ہے. وہ اللہ کو پکار کر تو دیکھے. وقال ربکم ادعونی، کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں. رکوع سے انسان اٹھتے کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی، اور پھر کہتا ہے کہ جی اللہ میری نہیں سنتا، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں جی؟ مسلمانوں میں سے مسلمان ایسے کہتے ہیں نہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، جی اللہ فلاں 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 کی سنتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ ہماری نہیں سنتا. نہیں، اللہ آپ کی بھی سنتا ہے. نعوذ باللہ. مسلمانوں نے آج اس چیز کو اتنا آسان بنا لیا کہ خود نیک بننے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ جو جن کو وہ نیک سمجھتے ہیں ان کی خدمتیں کرتے جاؤ اور یہ سمجھتے جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. نہیں، اللہ کے بندے، آپ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے وہ اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، آپ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. جتنی اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، وہ تو خوش ہوتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا زبردست ہے۔ کیا ہے اس کی شان؟ خلق السماوات والارض، اس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ اللہ رات کو لپیٹتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا، دن ہوتی ہے تو اس پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو اس پر دن آ جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز چلتی ہے ایک مقرر وقت تک، ہر چیز چل رہی ہے، سورج، چاند، اللہ کی یہ مخلوقات۔ الا، جان لو، هو العزیز الغفار، وہ زبردست غالب معاف کرنے والا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، مطلب تمہارے باپ آدم سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر ان سے ان کے جوڑے کو بنایا، اما ہوا کو، وانزل لکم من الانعام، اور اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے چوپاہوں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، اس اللہ نے تمہارے لیے چوپاہوں میں سے 8 جوڑے بنا دیے، اور ان 8 جوڑوں کی تفصیل ہم سورۃ الانعام وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن، پیدائش، کیسی پیدائش؟ من بعد خلقین، ایک پیدائش کے بعد، مطلب مرحلہ وار اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق کے بعد تیسری تخلیق کے بعد چوتھی تخلیق، اور جن کا ذکر ہم 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المؤمنین وغیرہ میں تفصیلاً پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف مراحل سے گزارا۔ فی ظلمات 3، 3 اندھیروں کے اندر، ایک اس پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم مادر کا اندھیرا، اور ایک اس جلی کا اندھیرا جو بچے پر لپٹی ہوتی۔ 3 اندھیروں کے اندر اس اللہ نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ کی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، یہ اللہ ہے تمہارا رب۔ کیونکہ مشرکین مکہ، دیکھیں لفظ اللہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے، لفظ اللہ کا لفظی مطلب ڈکشنری میں ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، اسی سے الہ بھی ہے نا، مطلب جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں نا، حروف اصلی، وہ ہیں حمزہ، لام، ہا، الہ، یا لہو، سمیع یسمعو کے سٹائل پر، اسی سے الہن ہے اور اسی سے لفظ اللہ ہے، مطلب جس کی عبادت کی جائے اللہ۔ تو فرمائے یہ اللہ ہے تمہارا رب، کیونکہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے، کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو بنانے والا۔ تو فرمایا یہ جس کو تم رب مانتی ہو وہی تو تمہارا اللہ ہے، وہی تو عبادت کے لائق ہے۔ پتہ چلا مطلب، یعنی اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، مطلب جس کو رب مانتی ہو اس کی عبادت بھی کرو۔ یہ کیا ہوا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور عبادت تم پھر دوسروں کی کرو۔ لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں تم بہکائے جاتے ہو؟ جب معبود وہ ہے تو تم پھر کہاں بہکائے جاتے ہو، دائیں بائیں بھٹکتے پھرتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تم سے غنی ہے۔ ولا یرضی، اور نہیں وہ پسند کرتا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، کفر کو، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند نہیں کرتا۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، تو اللہ اسے تمہارے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، نہ شکری کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو شکر کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ نے قاعدہ بیان کر دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والی نہیں بوجھ اٹھائے گی، وزر اخرى، دوسری کا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ،
پس وہ تمہیں خبر دے گا کس چیز کی؟ بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے تھے، اللہ تمہیں اس کی خبر دے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ علم رکھنے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے اس کا، جو کچھ سینوں میں ہے اس کا وہ اللہ علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، کیسے؟ منیبن الیہ، اس کی طرح متوجہ ہو کر۔ انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے نا، بڑا متوجہ ہو کر اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ثم اذا خولہ نعمتا، پھر جب اللہ اس کو بدل دیتا ہے نعمت میں، منہ، اپنی طرف سے، جب وہ تکلیف اللہ اپنی طرف سے نعمت میں بدل دیتا ہے، نسیہ، وہ بھول جاتا ہے، مطلب وہ انسان بھول جاتا ہے، کسے بھول جاتا ہے؟ ما کان یدعو، ماضی استمراری، جسے وہ پکار رہا تھا، الیہ، اس کی طرف، یعنی وہ انسان جس کی طرف آہو زاری کر رہا تھا وہ بالکل بھول جاتا ہے جب پریشانی کے بعد اس پر بڑی آسانی آ جاتی ہے، جسے وہ پکارا تھا من قبل، اس سے پہلے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور وہ بناتا ہے اللہ کے لیے ند، ان کی جمع ہے انداد، شریک، اللہ کے شریک بنا دیتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ وہ دوسروں کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ قل، کہہ دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، فائدہ اٹھائیے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا، یہ دنیا میں ہی ہے، بس فائدہ اٹھا لے، جو دنیا میں مزے کرنے ہیں کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ انجام تمہارا کیا ہونے والا ہے؟ انک من اصحاب النار، بے شک آپ آگ والوں میں سے ہیں۔ قلیلا، تو وہ آئے تھے نا، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ قلیل، بڑا تھوڑا ہے۔ انہیں بھی کیا فرمایا؟ قل تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ، جتنا فائدہ اٹھانا ہے کفر کے ساتھ اٹھا لو، بس یہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں کیا ہے؟ انک من اصحاب النار۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ انسان جو، امن، کیا وہ جو، ہوا قانت، قنوت کرنے والا ہے، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کا فرما بردار ہے۔ کیسے ہے وہ رات کی گھڑیوں میں کیا کر رہا ہے؟ ساجدن، سجدے کی حالت میں ہے، وقائما، اور قیام کی حالت میں ہے، کبھی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ مزید اس کی کیا صفات ہیں؟ مزید اس کی صفات یہ ہیں کہ یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے۔ مزید کیا صفات ہیں جی؟ کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے۔ اور صرف کیا ہے؟ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون، قل کہہ دیجئے، هل کیا، یستوی برابر ہیں، الذين يعلمون، وہ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بس نصیحت پکڑتے ہیں عقلوں والے، بس جو عقلوں والے ہیں وہی اصل میں نصیحت پکڑتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو نصیحت پکڑنے والا ہو، اصل نصیحت پکڑنے والے عقلوں والے ہی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دو تشبیہات کو مطلب بیان کر دیا۔ ایک وہ بندہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے، آخرت سے ڈرتا بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ کیا وہ بندہ اور جو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوئے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا علم والا اور لا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے اچھائی کی، فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں، حسنہ، ان کے لیے اچھائی ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کا بدلہ بھی حسنہ، اچھائی ہے۔
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون بس بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجرہم ان کے اجر کا بغیر حساب، بغیر کسی حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. قل کہہ دیجئے انی امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کیا ان اعبد اللہ یہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کروں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کیا لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. مسلمین اصل میں مسلم کہتے ہیں فرما بردار ہو، اول المسلمین تو سب سے پہلے جو فرما بردار ہے میں ان میں سے ہو جاؤں. قل کہہ دیجئے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں کس سے، ان عصیت ربی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو کس سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل کہہ دیجئے قل اللہ اعبد کہہ دیجئے میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں مخلصا لہ دینی اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. کہہ دیجئے میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں اس اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا تم عبادت کرو اے مشرکین، تم عبادت کرو ما شئتم جس کی تم چاہو من دونی اس اللہ کے علاوہ، تم اللہ کے علاوہ جس کی چاہتے ہو تم اس کی عبادت کرتے رہو، لیکن میں تو خالص ایک اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں. قل کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین بے شک خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے خاسروا انفسہم اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. خاسرین وہی میں ہے، خسارے میں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِهِمْ اور اپنے اہل و یال کو یوم القیامت قیامت کے دن جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و یال کو خسارے میں ڈالا، بس خسارے میں وہی لوگ ہوں گے. الا جان لو ذالک هو الخسران المبین جان لو کہ یہ واضح نقصان ہے، خسران ہے، واضح نقصان ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار لہم ان کے لیے من فوقہم ان کے اوپر سے ظلل سائے ہوں گے من النار آگ کے، ان کے اوپر آگ کے سائے ہوں گے، ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی سائے ہوں گے، ہر طرف آگ آگ ہوگی. ذالک یہ ہے، یہ جو عذاب ہے یہ ہے یخوف اللہ بہ عبادہ اللہ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اللہ اس عذاب کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے. یا عبادی اے میرے بندو فتقونی مجھ سے ڈرو، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جو بچ گئے طاغوت سے. طاغوت کس کو کہتے ہیں جی؟ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت کہلاتی ہے، یا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکے طاغوت کہلاتی ہے. وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت سے بچے، ان یعبدوہ یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین یستمعون القول وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنا بڑے اچھے انداز میں اس کی اتباع کرتے ہیں. وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اس کی اتباع کرتے ہیں، مطلب دین اسلام پر جو عمل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی اتباع کرتے ہیں. القولہ سے مراد قرآن و سنت ہے، قرآن کو سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، تو وہ سب سے بہترین طریقے احسن اسم تفضیل سب سے اچھی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو ہداہم اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم اولو الالباب جو عقلوں والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقلوں والے ہیں، اولو الالباب. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب
کیا وہ جس پر عذاب کی بات حق کا ثابت ہو گئی، حق ہو گئی، کیا وہ جس پر عذاب کی بات کیا ہو گئی جی، ثابت ہو گئی. افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ بچا سکتے ہیں جو آگ میں ہیں؟ یعنی جو بندہ آگ میں ہے اس پر آگ کی بات ثابت ہو چکی ہے، مطلب اس کا خاتمہ ہی کفر اور شرک پر ہوا، تو کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جو اپنے رب سے ڈر گئے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، غرفتن جو بالا خانے کے لیے لفظ یوز ہوتے ہیں، جدید عربی زبان میں کمرے کے معنی میں یوز ہوتا ہے. لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقہا غرفن، ان کے اوپر بھی بالا خانے ہوں گے، مبنیتن بنائے گئے، بنا ان سے نہ بنائے گئے. کیسے ہوں گے وہ بالا خانے؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں جی. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ رب العزت وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لا یخلف اللہ، اللہ خلاف نہیں کرتا المیعاد، اپنے وعدے کے. الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، کیا ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اس اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، فسلکہ ینابیع، پس چلایا اسے چشموں میں. ینبوع کی جمع ینابیع، چشمے، جسے ہماری قدیم اردو میں جس کے لیے سوتے کا لفظ یوز کیا جاتا تھا، پانی پھوٹ پڑا اور پھر چل نکلا. ینابیع فی الارض، زمین میں چشمے. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ان پانیوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ پہلا پانی نازل، دوسرا چشموں میں چل پڑا، نمبر 3 ثم یخرج بہ زرعا، پھر اللہ نے نکالا، یخرج نکالا، بہ اس پانی کے ذریعے، زرعا کھیتی کو، پھر اس اللہ نے اس پانی کے ذریعے کھیتی کو نکالا. اچھا وہ کھیتی کیسی ہے جی؟ مختلفاً الوانہ، اس کے کلرز مختلف ہیں. وہ زمین سے جو کھیتی نکلتی ہے اس کے رنگ مختلف ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے جی. چوتھا مرحلہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. کوئی پودا بھی ہمیشہ تو سرسبز و شاداب نہیں رہتا، خشک ہو جاتی ہے وہ کھیتی. پھر پانچواں مرحلہ فتراہ مصفرا، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں زرد، مصفرا زرد. چھٹا مرحلہ ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اللہ اسے بنا دیتا ہے حطاما، ریزہ ریزہ، یعنی وہ خشک ہو کر بالکل وہ کھیتی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. ان فی ذلک لذکرا، ان فی ذلک، بے شک اس میں لذکرا، البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. جو لب ان کی جمع الباب، جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے پانی کو اتار کر اس کے 6 مراحل کو بیان کر دیا، اور اس میں بتا دیا کہ ان اللہ کی نشانیوں میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اگر وہ پکڑنا چاہیں. اللہ اکبر. تو آج کے آخری صفحے کی طرف چلتے ہیں جی، ہمارا جس پر الحمدللہ 23واں پارہ مکمل ہو رہے ہیں. فرمایا آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ بندہ جس کا شرح اللہ صدرہ، اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا، شرح صدر، اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا، کس کے لیے؟ للاسلام، اسلام کے لیے. فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کے نور پر ہے. دیکھیے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا کہ اسے دین اسلام کی ہر بات بڑی بھلی لگتی ہے، اس پر عمل کرنا بڑا آسان لگتا ہے، دین اسلام سے کوئی جڑی بات اس کے لیے مشقت یا انکار یا اس کو برا سمجھنا یا نہ کرنے والا یا اس کی نافرمانی ایسی چیز نہیں ہے. اس کا شرح صدر ہو چکی ہے. اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نور پر ہے. فَوَيْلٌ، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، سخت دلوں کے لیے. لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، ان کے لیے جن کے دل سخت ہے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں نا، ان کے لیے ہلاکت ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی ضلال مبین، جو کھلم کھلا گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا ہے سب سے بہترین بات. الحدیث، حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ حدیث
بات کے معنی میں ہے قرآن مجید کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا گیا اس آیت کریمہ میں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مقامات پر قرآن مجید کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا گیا، اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا گیا۔ تو فرمایا اللہ نے نازل کی سب سے بہترین بات، اچھا وہ کیا ہے؟ کتابن، ایک کتاب قرآن مجید، متشابہن، ملتی جلتی ہے، اس کے بعض مضامین، بعض صورتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں مضامین اس کے، مثانیہ، دہرائی جانے والی ہے، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے ابھی یہی آیات ہم رمضان المبارک میں پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ میں دوبارہ ہم یہی آیات پڑھیں، یہ کتاب دہرائی جاتی ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھا، اور جن کا رمضان گزرا اور اس کے بعد ابھی تک قرآن ایک دفعہ بھی نہیں کھول سکا، انہیں خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے جو صرف رمضان کے اندر ہوتا ہے۔ مثانی ہے، یہ کتاب دہرائی جانے والی ہے۔ کیسی ہے یہ کتاب؟ تقشعر منہ، کانپتے ہیں اس سے، تقشعر، ایک شعر، یک شاعر، کانپتے ہیں اس کتاب سے، جلود الذین، ان لوگوں کی جلدیں، ان لوگوں کے چمڑے جسم کانپ اٹھتے ہیں، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر ان کے دل نرم ہوتے ہیں، پھر ان کی چمڑے نرم ہوتے ہیں، ان کے جسم نرم ہوتے ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں، کس کی طرف نرم ہوتے ہیں؟ الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر، اس کی یاد کی طرف ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں، جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ بندہ جو بچتا ہے اپنے چہرے سے، سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، مطلب کیا وہ بندہ جو اپنے چہرے کو آگ سے بچا رہا ہوتا ہے قیامت کے دن، وقیل، اور کہا گیا للظالمین، ظالموں کے لیے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اسے جو تم کماتے تھے، دنیا کے اندر جو تم کماتے تھے اسے چکھو۔ مطلب ایک بندہ وہ ہے جو کل قیامت کے دن جس کا چہرہ آگ سے ڈھکا ہوا ہے، وہ اپنے آپ سے آگ کو دور کرے، کیا وہ بندہ اور وہ جو جنت میں جانے والا ہے بڑے امن و امان کے اندر ہوگا؟ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ظالموں سے یہ کہا جائے گا کہ جو تم عمل کرتے تھے، جو تمہاری کمائیاں تھیں، ما کنتم تکسبون، جو تم کمایا کرتے تھے اس کو چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب، تو ان کے پاس عذاب آیا، کہاں سے آیا؟ من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا، ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا جہاں سے کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے، وہاں سے عذاب آیا۔ اور عذاب کی کئی صورتیں آپ اس سے پہلے مختلف صورتوں کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس چکھایا انہیں اللہ نے، کیا چکھایا؟ الخزیہ، رسوائی، کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اکبر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، اکبر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر مثال، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا اللہ نے اس قرآن میں مثالوں کو؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تذکر یتذکرون، نصیحت پکڑنا، تاکہ وہ ان مثالوں کے ذریعے کوئی نصیحت پکڑ لیں۔ قرآنًا عربیًا، یہ عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، عوج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو، یا جو آپ کہیں کہ یہ کیسی بات لکھ دی گئی ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بات کرنے کے بعد ایک مثال کو بیان کیا، فرمایا ضرب اللہ مثلا،
اللہ نے مثال کو بیان کیا رجلن، ایک آدمی کی، اللہ نے ایک آدمی کی مثال کو بیان کیا، فیہ شرکا، اس میں کئی ایک شرکا ہیں، مطلب وہ جو آدمی ہے اس کے کئی ایک شرکا ہیں، متشاکسون، اور آپس میں وہ جھگڑنے والے ہیں، ایک غلام ہے، ایک بندہ ہے، اور اس کے مالک کئی ہیں، کئی بندے اس کے اندر پارٹنر ہیں، اس کی ملکیت میں شریک ہے۔ اچھا جو اس کے پارٹنرز ہیں، اس کے مالک پارٹنرز ہیں، متشاکسون، وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی ہیں۔ یہ پہلا بندہ ہے۔ اصل میں یہ مثال بیان کی جا رہی ہے مشرک کی اور اللہ کی توحید پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے علاوہ دیگر کئی ایک معبودوں کی عبادت کرنے والوں کی۔ تو یہ جو پہلا بندہ بیان ہوا نا، اس سے مراد مشرک ہے، اور دوسرا بندہ مومن۔ وَرَجُلًا، اور ایک آدمی، سَلَمًا لِرَجُلٍ، جو ایک ہی آدمی کے لیے بالکل سالم ہے، ایک ہی آدمی کے لیے بالکل سالم ہے، اکیلا، اس کے اندر ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے جس کے کئی ایک معبودان ہیں اور یہ ہے جس کا ایک ہی معبود ہے، کیا یہ آپس میں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، کس قدر فصیح و بلیغ مثال اللہ رب العزت نے بیان کی۔ فرمایا بل، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انک میتن، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، وانہم میتون، اور بے شک وہ سب فوت ہونے والے ہیں۔ تو آپ کے علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو صحابہ کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر، دیگر صحابہ، وہ اس چیز کو مان نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچھڑ گئے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے ایسی آیات پڑھی قرآن مجید میں جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے اور تمام لوگوں کو موت آنی ہے، کیونکہ جو انسان ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ سورۃ الرحمن میں بھی آپ لوگ کئی مرتبہ اس آیت کو سنتے ہیں، کلو من علیہا فان، جو کچھ اس پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے، ایک اس اللہ کا چہرہ، وہ اللہ باقی رہنے والا ہے جو ذو الجلال والاکرام۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، جھگڑ رہے ہوگے، پھر تم اللہ کے پاس آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوگے، جیسا کہ گزرا بھی بحث مباحثہ آج کے لیسن میں، کہ کوئی کہہ رہا ہوگا مجھے اس نے گمراہ کیا، وہ کہہ رہا ہوگا مجھے اس نے گمراہ کیا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وہ کہہ رہے ہوں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ تو یہ ہے آپس میں ان کا جھگڑنا۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ کوشش کیجئے آنے والے سیشن سے پہلے ایک مرتبہ 23ویں پارے کی مکمل تلاوت کر لیجئے، الفاظ، معانی، ساری چیزوں کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔